ساتھ کشمیر میں دنگا فساد بلی تھرے سے باہر آ گئی۔ بھارتی غاصبانہ قبضے کی خلاف کشمیری عوام کی تاریخی جدوجہد آزادی پر کالعدم ایکشن کمیٹی کا وار۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا ایکس ہینڈل مودی کی زبان بول پڑا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے کشمیریوں کے ہیرو سردار ابراہیم اور سردار قیوم کو غدار قرار دے دیا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے تقسیم ہند کی مخالفت کر کے اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا دیا۔ اسی حوالے سے نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمیں بتائیں گے۔ احمد بتائیے گا ایکس اکاؤنٹ کیا بول رہا ہے؟ دیکھیں، جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ایکس آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس پہ ایک چونکا دینے والا جو ٹویٹ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے تو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جو کشمیر کے عوام کے کچھ مسائل کے حوالے سے بات ہوتی تھی، مطالبات تھے، لیکن یہاں تو بالکل کچھ اور ہی سامنے آ رہا ہے۔ جو یہ دنگا فساد کشمیر میں ہو رہا راولہ کوٹ میں اور دیگر جگہوں پہ، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آئی ہے۔ اور اس میں کالعدم ایکشن کمیٹی نے ایک طرح سے بھارتی جو غاصبانہ قبضہ ہے اس کے خلاف کشمیری عوام کی جو تاریخی جدوجہد آزادی ہے اس پر یہ وار کیا ہے۔ اور کیا کہا ہے، وہ کشمیریوں کے جو ہیرو ہیں سردار ابراہیم اور سردار اچھا احمد منصور، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ سے مزید ڈیٹیلز لیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سردار عتیق احمد خان، سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، کالعدم ایکشن کمیٹی جو کہ کشمیر کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس طرح دکھاتے ہیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، مگر ان کا ایکس اکاؤنٹ تو کچھ اور بول رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مودی کا ایکس اکاؤنٹ ہو؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اگر ساری نقل و حرکت پر آپ غور کریں تو ان کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس سے کوئی ذی شعور آدمی جسے تاریخ کا علم ہے جو اتفاق کر سکے۔ اس لیے کہ عام لوگوں میں بات نہیں کرتا اس میں، اس قافلے میں محب وطن لوگ بھی ہوں گے، شریف لوگ بھی ہوں گے، پرو پاکستان پرو کشمیر بھی ہوں گے، لیکن میں لیڈرشپ گروپ جو ان کو ڈرائیو کر رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی اگر آپ گفتگو سنیں تو وہ انہوں نے کوئی بات ان کے میسیجز دیکھیں تو ان کا سارا رخ اور ان کا سارا لب و لہجہ جو ہے وہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ پاکستان کے دشمنوں کو خوش کرنے کے کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ان کو تحریک آزادی کشمیر کے بانیوں کو گالیاں دینا اور پاکستان کی افواج کے خلاف بات کرنا، پاکستان کے خلاف بات کرنا، جس پاکستان کے لیے 6 لاکھ جانیں کشمیریوں نے قربان کی ہیں اور جس کو جو ہے وہ کشمیری اپنی منزل مقصود سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں یہ باتیں کرنا اور یہ کہنا کہ ہم سیکورٹی فورسز حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور اس کو جاری رکھیں گے، یہ تقریروں کی بات ہے، کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے۔ تو ان کی ساری جو نقل و حرکت ہے وہ اس بات پر مبنی ہے کہ وہ کام جو ہندوستان دور بیٹھ کر رہا ہے وہ کچھ اس کے اعلی کار جو ہیں وہ اب آزاد کشمیر کی سرزمین پر بیٹھ کر رہے ہیں۔ 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، میں نہیں کہتا، میں باقی لوگوں کو نہیں کہتا، باقی لوگ بالکل ہمارے اپنے لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں، جو یہ تقریریں کر رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں، جو یہ ٹویٹ کرتے ہیں، اگر ان کی نقل و حرکت آپ دیکھیں، ان کی سوچ اور فکر آپ دیکھیں، ان کی اپروچ آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بالکل خالصتاً وہ ہندوستانی ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہوں، پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہوں، تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، تحریک آزادی کو زخم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں، اور ہمارا جو 80 سال کا سفر ہے قربانیوں کا اس کو جو ہے وہ بلیک میل کرنے کی اور اسے دشمن کے لیے ایک اس کے لیے آرڈر بنانے کی، چارہ بنانے کی کوشش کرتے ہوں تو یہ ہوگا نہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے دشمن جو ہے بالواسطہ بھی اور بلا واسطہ بھی اور پراکسیز کے ذریعے بھی جو کچھ وہ بلوچستان میں کر رہا ہے، جو کچھ باقی علاقوں میں کر رہا ہے، اسی طرح اسے آزاد کشمیر کے اندر بھی کچھ لوگوں کے لیے یہ کام شروع کیا ہے، لیکن یہ کام کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گا۔ آپ آج لوگ موجود ہیں جن کے والد نے، دادا نے، نانا نے، مردوں نے، عورتوں نے قربانیاں دی ہیں کشمیر کی سرزمین پر، کشمیر کی آزادی اور پاکستان کے سلامتی اور دفاع کے لیے۔ آج پاکستان کے دفاع کے ساتھ مل کر چپے چپے پر ساری دنیا میں آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے دنیا کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستانی فوج کا حصہ ہے، پاکستانی نظام کا حصہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو کوششیں ہیں یہ بالکل ان کو مزید ایکسپوز کر رہی ہیں، ان کو بے نقاب کر رہی ہیں، ان کو بری طرح ایکسپوز کر دیا۔ عام آدمی جو ان کے بارے میں کوئی اچھے جذبات رکھتا تھا وہ سوچ رہا ہے کہ جو لب و لہجہ ہے، جو زبان ہے، اور آج تحریک آزادی کے جو بانی ہے، رہنما ہے، ہیروز ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو، اس کا انہیں کوئی نقصان نہیں۔ انہیں تاریخ نے ایک مقام دے دیا، مرتبہ دے دیا، تحریک آزادی کے شہداء کو مقام مرتبہ دے دیا، قربانی کو مقام مرتبہ دے دیا، کشمیریوں کے دل و دماغ میں، جموں کشمیر کے عوام کے دل و دماغ میں پاکستان کے لیے محبت، عقیدت اور احترام پیدا کر دیا۔ اس کو اب ان کے بیانات اور ان کی تقریریں نہیں ہم سے کھینچ سکتے، نہ تاریخ سے دور کر سکتے ہیں۔
سر یہ کیسے ممکن ہے کہ سردار ابراہیم اور سردار قیوم کو غدار قرار دے دے کوئی بھی کشمیری؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو کشمیر کے وہ ہیروز ہیں جنہیں ہر کشمیری ہیرو مانتا ہے، مگر یہ کس کے امام پر غدار قرار دے رہے ہیں؟ جی وہ دیکھیے نا، یہ جو آپ کے ہمارے ہیروز ہیں وہ کسی نہ کسی کے قریب نزدیک غدار بھی تو ہے نا. تو ہمارے جو ہیروز ہیں وہ ہندوستان کے نزدیک اور ہندوستان کے جو پراکسیز ہیں ان کے نزدیک اور ہندوستان کے جو گماشتے ہیں ان کے نزدیک اور را کے جو ایجنٹ ہیں ان کے نزدیک ظاہر ہے وہ غدار ہیں. اگر وہ آپ کے میرے ہیروز ہیں، پاکستان اور تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ سے کہ ان کو ہیرو مانتی ہے، تو ہمارے ہیروز کو تو وہ نہیں مانتے نا، وہ تو ہمارے ہیروز کو غدار ہی کہتے ہیں. اور وہ جو ہمارے ہیروز کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے یہ باتیں کر کے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ننگا کر دیا ہے، بے نقاب کر دیا ہے عام آدمی کے سامنے. ان کے ساتھ تھوڑی بہت ہمدردی رکھتا تھا اس کے سامنے بھی انہیں بے نقاب کر دیا ہے تاکہ انہیں پتہ چل سکے. اگر آج سردار محمد ابراہیم خان صاحب اور سردار قیوم خان صاحب کو ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ سے نکالیں تو آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے علاقے اور یہ پاکستان میں باوجود شمشیر زن ہے، اس میں کس کا نام ڈھونڈیں گے؟ انگریزوں کی تاریخ، امریکن کی تاریخ، ہندوؤں کی تاریخ، پاکستان کی تاریخ، ساری دنیا کے مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ریاست جموں و کشمیر کے قومی ہیروز ہیں. تو ان کو اگر آج چند نوجوان اٹھ کر یہ کہنا شروع کریں جو ایک ہی سانس ہیں پاکستان کو بھی گالی دیتے، ان کو اگر الگ سے دیتے تو شاید ہمیں کوئی تھوڑا تردد ہوتا. لیکن ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ یہ وہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں جو 25 کروڑ پاکستانی مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں، جو دنیا اسلام کی 8ویں فوج کو گالیاں دے رہے ہیں، جو دو قومی نظریے کو گالیاں دے رہے ہیں، جو ساری دنیا میں پاکستان کے خلاف اور ہندوستان کے پراکسیز کے ساتھ مل کے مظاہرے کروا رہے ہیں پاکستانی ایجنسی کے سامنے. تو یہ وہ لوگ ہیں. اس لیے ان کے بارے میں ان کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ خود ان کے گلے میں تاریخ میں بھی پڑے گی اور لوگوں کے دل و دماغ کے سوچ کے مطابق بھی لوگوں کو سمجھ آئے گی کیا کر رہے ہیں. سر کشمیریوں کی جو ڈگنیٹی ہے اور کشمیر کی جو ساکھ ہے، ایسی حرکتیں یا اس طرح کے کام وہ ان کے لیے کتنے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ یہ ذرا تھوڑا روشنی ڈالیے گا تاکہ جو کشمیری عوام ہیں ان کو بھی پتہ چل سکے کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کر کیا رہی ہے. دیکھیے یہ ہے نا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو کسی اگر محب وطن شخص کی زبان سے، کسی معتبر شخص کی زبان سے، کسی معروف سیاسی کارکن کی زبان سے، کسی سوسائٹی کے مہذب آدمی کی زبان سے نکلے ہیں، اس پر آپ کو اور مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ صورت ہے. لیکن ایک وہ لوگ جو کالعدم ہیں، جو دہشت گردی میں ملوث ہیں، جن کے حق میں ہندوستان کی وزارت خارجہ گفتگو کر رہی ہے، جن کے ساتھ ہندوستان کے ریٹائرڈ جرنیل جو ہے وہ آگے جل بخشی اور باقی لوگ ان کے ساتھ ہمدردی جتاتے ہیں، جن کے بارے میں ہندوستان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آنے والے وقت میں یہ ہمارے کام آ سکتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں. اس لیے میرا یقین ہے کہ کشمیر کی ساکھ کو تو نقصان بالکل نہیں پہنچا سکتے. البتہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو تھوڑی بہت لوگوں کی ہمدردی کی ہو سکتی تھی لا علمی میں، سادگی میں، کم علمی میں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ تیزی کے ساتھ وہ اس میں کتنی تبدیلی آتی ہے اور کتنا فرق پڑتا ہے. باقی یہ کہ یہ کشمیر کی تاریخ جو ہے اس میں ضرور سے لکھی جا چکی ہے. 6 لاکھ شہداء کی قربانیاں اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ اور مجاہد سردار قیوم خان کی فکر اور رئیس اور غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی قربانیاں اور ہماری اس قیادت کا جو کردار ہے وہ اس طرح روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ وہ ہر شخص ہر محب وطن شخص کے دل میں نقش ہے. اس لیے میرا یقین ہے کہ ان کو مونگی کھانی پڑے گی اور ان کو یہ حساب دینا پڑے گا. اور بالکل اب یہ اداروں کے لیے بالکل جائز بات ہے آئینی اور قانونی طور پر کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پورے انتظامی قوت کے ساتھ، آئینی قوت کے ساتھ اور جنہیں پوری طرح انہیں اپنی گرفت میں لینا چاہیے اور انہیں آئین اور قانون کے کٹڑے میں لا کے. بالکل سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اتنی زبردست آپ نے گفتگو کی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سردار عتیق احمد خان، سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر.